بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لیبرا اسٹوری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لیبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں ایک اور سبق آموز سچی کہانی۔ ہمارا گھر اسکول سے بہت نزدیک تھا اور میرے ساتھ میری اور 2 دوستیں بھی جایا کرتی تھیں، اور ہم تینوں لڑکیاں بہت سکون سے اسکول جایا کرتی تھیں۔ میٹرک تک بہت ہی سکون سے پڑھائی کی، لیکن میٹرک کے بعد جب کالج کا مرحلہ آیا تو پریشانی لاحق ہو گئی۔ کالج گھر سے بہت دور تھا اور ابو روزانہ کالج چھوڑنے نہیں جا سکتے تھے، اور دونوں بھائی اپنے بزنس کی وجہ سے صبح گھر سے نکلتے اور شام کو واپس آتے تھے۔ اسی وجہ سے ابو مجھے کالج داخلہ لینے نہیں دے رہے تھے۔ میں بہت ہی افسردہ تھی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تبھی امی آڑے آئیں اور ابو کو سمجھانے لگیں کہ اب زمانہ پہلے جیسا نہیں رہا، لڑکیوں کو خود اعتمادی دینی چاہیے۔ محلے کی بھی 2 لڑکیاں کالج میں داخلہ لے رہی ہیں، اگر ربیہ بھی ان کے ساتھ چلی جائے گی تو کیا حرج ہے؟ پہلے بھی تو یہ ان کے ساتھ کالج جایا کرتی تھی، تو آپ پلیز اجازت دے دیں۔ والد صاحب کا کہنا تھا کہ اسکول تو 2 قدم پہ ہی موجود ہے، لیکن کالج جانے کے لیے ایک سواری کا انتظام کرنا پڑے گا۔ بہرحال امی نے بہت سارے دلائل دے کر ابو سے اپنی بات منوا لی اور مجھے کالج داخلے کی اجازت مل گئی۔ فرسٹ ایئر کی کلاسز شروع ہو گئیں اور ہم روز بس پہ جاتے تھے۔ بس اسٹاپ گھر سے زیادہ دور تو نہ تھی، لیکن وہ اپنے مقررہ وقت پہ پہنچ جاتی تھی، لہٰذا ہم ٹائم سے 15 منٹ پہلے نکل جاتی تھیں اور بس اسٹاپ میں انتظار کرتیں۔ اس روز جب بس آئی تو بہت رش تھا۔ وہاں پہ 3 ہیرو ٹائپ لڑکے بھی کھڑے تھے جو غالباً بس کا ہی انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ ہم پہ نظریں جمائے کھڑے تھے۔ اس صورتحال سے تو میں پہلے ہی دن بہت پریشان ہو گئی تھی۔ جب ہم کالج کے اسٹاپ پہ اترے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اتر گئے۔ ان کے انداز سے ایسا لگا جیسے ان کو تعلیم سے زیادہ ہم لڑکیوں میں دلچسپی ہو۔ وہ آوارہ قسم کے لڑکے تھے اور ہمارے بارے میں ہی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ سوچا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہی سوچ کے میں بہت پریشان ہو گئی اور میرا خدشہ بالکل درست نکلا۔ وہ اگلے ہی دن ہم سے پہلے بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے اور کالج اسٹاپ آیا تو ہمارے ساتھ ہی اتر گئے۔ آج وہ کچھ زوم مائننگ فکرے بھی کس رہے تھے۔ ہم نے سنی انسنی کر دی اور کالج گیٹ میں گھس کر ان سے اپنا پیچھا چھڑا لیا۔ تیسرے دن پھر انہوں نے ہمارا پیچھا کیا۔ میں جیسے ہی کالج گیٹ کی طرف گئی، انہوں نے ایک خط مروڑ کر میری طرف پھینک دیا۔ ان کا نشانہ بالکل صحیح تھا۔ خط پھینکنے والے کا نام شعیب تھا، اس کے ساتھی اس کو اسی نام سے پکار رہے تھے۔ مجھے چھوتا ہوا وہ خط میرے قدموں میں آ کے گر گیا اور میں آگے بڑھ گئی، لیکن میری سہیلی نے وہ ننھا منھا کاغذ کا گول سا گیند اٹھا لیا۔ کالج میں اندر داخل ہونے کے بعد میں نے اس سے کہا، تم نے کیوں اس کو اٹھایا؟ اب وہ روز ایسا ہی کیا کریں گے۔ اگر میں نہ اٹھاتی تو کوئی اور لڑکی اٹھا لیتی اور اس طرح تمہاری ہی بدنامی ہوتی۔ پیچھے اور لڑکیاں بھی تو آ رہی تھی نا۔ انہوں نے یقیناً لڑکوں کی اس حرکت کو ضرور نوٹ کیا ہوگا۔ پتہ نہیں اس خط میں کیا خرافات لکھے ہوں گے۔ اگر لڑکیاں پڑھ لیتی تو تمہارا ہی تماشا بنتا، اس لیے تو میں نے اٹھایا ہے۔ لو اب پڑھ لو خود ہی۔ ہم نے تجسس میں فوراً خط کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، ایک بار مل لو ورنہ روز ہی ایسے خط ملیں گے تمہیں، تمہارا خادم شعیب۔ اس خادم کو روکنا ضروری ہے ورنہ میں کالج چھوڑ دوں گی، میں نے اپنی سہیلی سے کہا۔ میری سہیلی بہت ہی دلیر لڑکی تھی، بولی، بے وقوف، تم ان آوارہ لڑکوں کے لیے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دو گی؟ ہمت سے کام لو، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ کل بس اسٹاپ پر ہم ان سے زبانی بات کریں گے، اگر انہیں نہ سمجھ آئی تو ان کی شکایت کر دیں گے۔ اگلے ہی دن جب انہوں نے یہی حرکت دوبارہ کی تو میری سہیلی نے مجھے ہمت دی اور کہا، جا کے اس سے بات کرو، کیونکہ وہ خط تمہاری طرف پھینکتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ہمت جمع کر کے آگے بڑھی اور لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہے ہو، اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرو، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری شکایت کر دوں گی۔ کس سے شکایت کرے گی تو؟ کون ہے سورما؟ آ جائے سامنے، ہم بھی ڈرنے والے نہیں ہیں کسی سے، یہ دھمکیاں نہ دو ہمیں۔ اسی وقت بس آ گئی اور میں دل گرفتہ بس پہ چڑھ گئی۔ تمام راستے یہی دعا کرتی، یا اللہ اس شریر انسان سے میری جان چھڑوا دے۔ اگر ابو اور بھائی سے شکایت کر دی تو میرا کالج ہی چھڑوا دیں گے، کیونکہ مجھے بہت ہی مشکلوں سے داخلہ ملا ہے
مگر یہ لڑکے باز آنے والے نہیں تھے۔ جب بھی موقع ملتا خرافات بھرے خط میری طرف نشانہ تاک کر پھینک دیتے۔ کاغذ کی یہ گیند کبھی میری کتابوں کے ساتھ اٹک جاتی اور کبھی زمین پر گر جاتی۔ یہ ایسی مصیبت تھی جس سے میں کام کر رہی تھی۔ جب اس مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو ایک روز جب اتوار تھا، چھٹی کے باعث بھائی گھر تھے، تو میں نے بھائی سے یہ بات کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک مسئلے پر میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، جبکہ تعلیم بھی میں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں کہو، میں تمہاری پوری طرح مدد اور پاسداری کروں گا۔ میں نے بھائی کو سارا معاملہ بتا دیا اور وہ خط بھی دکھا دیا جس پہ لکھا تھا کہ ایک بار ملاقات کر لو، اس کے بعد کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ بھائی نے یہ سب سن کر مجھے تسلی دی اور کہا پریشان نہ ہو، میں ان بدماشوں سے نمٹ لوں گا۔ اس کے بعد بھائی نے مجھ سے قلم اور کاغذ مانگا اور میری طرف سے شعیب کو خط لکھا کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ آ جاؤ، اور وقت بھی لکھ دیا اور یہ بھی لکھا کہ تمہارے بےحد اصرار پہ میں تم سے ملنے آ رہی ہوں، مگر یہ میری اور تمہاری پہلی اور آخری ملاقات ہوگی۔ بہتر ہوگا تم اکیلے آنا اور ہمراہ اپنے کسی دوست کو نہ لانا۔ ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں کالا عبایا پہن کر آؤں گی۔ میں حیران ہو گئی کہ بھائی جان یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان سے جواب مانگنے کی میرے میں جرأت نہ تھی۔ مقررہ دن مقررہ وقت پر بھائی جان نے میرے سب سے چھوٹے بھائی امین کو میرے جوتے بھی پہنا دیے اور میرا عبایا بھی پہنا دیا۔ ان دنوں امین 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور میرے ہی قد کا تھا۔ میرے دونوں بڑے بھائی میرے چھوٹے بھائی کو گاڑی میں بٹھا کر مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی چلے گئے اور راستے میں اپنے کچھ دوستوں کو بھی ہمراہ لیا۔ یہ لوگ مقررہ وقت پہ پہنچے تو میرے چھوٹے بھائی کو پارک میں بٹھا دیا۔ چہرہ نقاب سے پوشیدہ تھا۔ بھائی جان اور ان کے دوست جو ہاکیاں وغیرہ لے کے کچھ دور شعیب کا انتظار کر رہے تھے، لیکن شعیب بھی اکیلا نہ آیا تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ آیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل پارک کے باہر کھڑی کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نقاب تو اٹھاؤ، دیکھوں تو صحیح جس کو بلایا تھا وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ میرے بھائی نے فوراً نقاب الٹ دیا۔ شعیب کو تو جیسے جھٹکا ہی لگ گیا۔ اس نے فوراً نقاب میرے بھائی کے سر سے کھینچا اور گالی دی کہ تم لوگوں نے مجھے بے وقوف بنایا ہے، اب دیکھ لینا میں تمہاری بہن کا حشر کیا کرتا ہوں۔ اس نے پارک میں سیٹی بجائی اور تبھی اس کے چیلے پارک میں داخل ہو گئے۔ تبھی میرے بھائی اپنے دوستوں کے ہمراہ فوراً بھاگتا ہوا آیا۔ ان کے پاس ہاکیاں تھیں اور وہ شعیب کی طرف لگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تو شعیب کے ساتھی موٹر سائیکل لے کے فرار ہو گئے۔ ان سب نے شعیب پر ہاکیاں برسا دیں اور شعیب زخمی ہو کر گر پڑا اور پھر یہ لوگ گھر آ گئے۔ اپنی طرف سے تو بھائی نے شعیب سے بدلہ لے لیا، لیکن افسوس یہ ہمیں بہت مہنگا پڑا۔ شعیب کے سر میں ہاکی لگنے کی وجہ سے اتنا گہرا زخم آیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد ہوش میں نہ آ سکا، اور 1 ماہ ہسپتال رہنے کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے والدین نے اس کے دوستوں سے لڑائی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جھوٹ بول کر یہ بتایا کہ جس لڑکی نے شعیب کو ملاقات کے لیے بلوایا تھا اسی لڑکی نے اس کے ساتھ یہ حال بھی کیا، اور ساتھ ہی اس کے دوستوں نے شعیب کے والدین کو ہمارا گھر بھی دکھا دیا، اور ساتھ ہی مجھ پہ یہ الزام بھی لگا دیا کہ میں شعیب سے خود دوستی رکھتی تھی اور خط و کتابت بھی کرتی تھی۔ شعیب کے والد ہمارے گھر آ گئے۔ کیونکہ شعیب وفات پا چکا تھا اس لیے وہ بہت ہی رنجیدہ تھے۔ انہوں نے میرے بھائی جان اور ان کے دوستوں پہ پرچہ کروا دیا اور یہ بھی کہا کہ ان کی بہن کے میرے بیٹے کے ساتھ غلط مراسم تھے، تو اس کے بھائیوں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ شعیب کو ہاکیوں سے پیٹا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ کیس کافی عرصے تک چلا۔ والد صاحب نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میرے بھائی جان کو چھڑوانے میں لگا دی اور ہم شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اس ثانیہ کا سب سے زیادہ تاریک پہلو یہ ہے کہ جہاں میرے بھائی کو 7 برس جیل میں گزارنا پڑے، دوسری طرف میری تعلیم بھی ادھوری رہ گئی۔ میرے تعلیم حاصل کرنے کا خواب بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ آج بھی اخبارات میں لڑکیوں کی تعلیم پر مضامین شائع ہوتے ہیں اور یہی شور سنائی دیتا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم دلوائیں، ان کا مستقبل محفوظ کریں۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میں سوچتی ہوں ہمارا معاشرہ اور اس کی یہ سوچیں کب بدلیں گی؟ آخر کب شعیب اور اس کے ساتھیوں جیسے آوارہ افراد سے یہ معاشرہ چھٹکارا حاصل کرے گا، جو ہم لڑکیوں کے مستقبل اور ان کی تعلیم و تربیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں؟ ہم لڑکیوں کے لیے ایسے واقعات صرف دیہاتوں یا چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتے، بلکہ بڑے شہر بھی ان واقعات سے پاک نہیں ہیں، اور ایسے ترقی یافتہ دور میں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔
ایسے لڑکوں کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی ذہنی پرورش صحیح خطوط پہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ہمیشہ پولیس کی مدد لینی چاہیے تاکہ ہم جیسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔